اچھا جناب، السلام علیکم۔ میں رضوان جی پی او لائیو کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے ویلاگ کی انفارمیشن بر وقت پہنچ سکے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں میں، عزیز و اقارب میں اور اپنے واٹس ایپ گروپوں میں بھی شیئر کریں۔ آپ کا بہت شکریہ جی۔ اب چلتے ہیں ویلاگ کی جانب۔ آج بات کرتے ہیں دوبارہ سے آئینی ترمیم کا تھوڑا سا رولا گولا شروع ہوا ہے۔ کل یا پرسوں شاید مولانا صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، نواز شریف صاحب کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور ایک جو کل آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے اس حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، اس میں بھی کچھ تھوڑی ملاقات ہوئی ہے۔ اب صورتحال اچھا ضمنی سی بات بیچ میں آ گئی کہ یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے فلسطین کے حوالے سے، اس میں پی ٹی آئی نہیں شامل ہوئی تھی۔ تو پھر ہم جس وقت کہتے ہیں آل پارٹیز کانفرنس کا مطلب ہے کہ سب پارٹیوں کی کانفرنس ہوتی ہے، اور اس میں یہ کوئی ہمارے لوکل ادھر کا مسئلہ نہیں تھا، یہ فلسطین کے حوالے سے ہوئی تھی آل پارٹیز کانفرنس، اور اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہوئی۔ تو پھر آپ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ شاید ان پہ غلط مطلب کہ الزام تراشی کرتے ہیں کہ جی کہ وہ یہودیوں کی لائن ٹو کرتے ہیں اور امریکیوں کی لائن ٹو کرتے ہیں۔ بھائی وہ شامل ہی نہیں ہوتے اس طرح کی کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی جگہ جہاں میٹنگ ہو، جہاں کانفرنس ہو، جس میں فلسطین کا نام ہو یا اسرائیل کے خلاف، وہ کبھی بھی شامل نہیں ہوں گے۔ آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ اور یہ انہوں نے کل پھر یہ ثابت کر دیا کہ وہ انہوں نے نہ شامل ہو کے ثابت کر دیا کہ وہ یہودیوں کی لائن ٹوک کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب یہودیوں کی لائن ٹوک کرتے ہیں۔ اور یہ تو خیر پی ٹی آئی کی جب حکومت آئی تھی، وہ اسی حکومت آنے کے فوراً بعد ہی ایک لیڈی تھی، میں اس کا نام بھول گیا ہوں، ایم این اے تھی، انہوں نے اسمبلی میں اسٹیٹ پہ کہہ دیا تھا کہ جی ہمیں ان دنوں، آپ کو شاید یاد ہو، کہ ایک بات بڑی وہ مشہور ہوئی تھی کہ جی یہودیوں کا ایک طیارہ اسلام آباد آ کے رکا رہا ہے شام تک، یعنی کہ پورا دن تقریباً رکا رہا ہے اسرائیل کا طیارہ۔ تو اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اسرائیل کا وزیر اعظم شاید آیا، مگر چھپ چھپا کے آیا، جو بھی تھا۔ پر یہ ایک بات کافی مشہور ہوئی، اور اس کی تصویریں بھی جاری ہوئی تھی، سارا کچھ ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ ایک لیڈی نے جو ایم این اے تھی، انہوں نے اسمبلی میں یہ کہہ دیا جی کہ ہمیں اسرائیل کو قبول کرنے میں کیا حرج ہے، ہم اسرائیل کو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے۔ تو اب یہ کام جو ہے، یہ کوئی پارٹی کا یا جو چیئرمین ہے، اس کی مرضی کے بغیر کہا جا سکتا ہے اس طرح کے، یعنی کہ جسے آپ کہتے ہیں بیان اس طرح کا دیا جا سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں دیا جا سکتا۔ پارٹی کی ایک پالیسی ہوتی ہے، اور باقاعدہ اس نے نیشنل اسمبلی میں یہ تقریر کی تھی۔ تو وہ تو خیر اس وقت، ہم تو اس وقت سے کہتے ہیں۔ تو یہ کل پھر انہوں نے ثابت کر دیا، انہوں نے فلسطین کے لیے جو ایک آل پارٹیز کانفرنس، اس میں وہ شامل ہی نہیں ہوئے۔ کیوں؟ کہ اس میں ظاہری بات ہے ان کو کوئی بیان دینا پڑنا تھا اسرائیل کے خلاف یا فلسطین کے حق میں، تو وہ تو کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے، مسلمان ایک جو تھے، اپنا میئر کا الیکشن ہوا تھا یو کے میں، تو مسلمان میئر جو امیدوار تھا، اس کے خلاف اپنا یہ جو ہے اپنے سابقہ سالے کی کیمپیننگ کرنے چلا گیا تھا، اور وہ جا کے عمران خان کہتا تھا جی آپ زیک گولڈ سمتھ، ادھر کے مسلمانوں کو کہتا تھا کہ آپ زیک گولڈ سمتھ کو ووٹ دیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو چیزیں ساری سامنے ہیں۔ اگر کوئی جانتے بوجھتے ہوئے، آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اس کو نہ تسلیم کرے، یا آنکھیں اور کان رکھتے ہوئے نہ تسلیم کرے، تو اس میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال جی، مولانا صاحب کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی ہے، اور مولانا صاحب، پتہ ہی چلا ہے کہ مولانا صاحب نے باقی ترمیموں کو چھوڑ کے یہ جو آئینی عدالت کی جو ترمیم ہے، اس پہ رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس سے پہلے پتہ ہی چل رہا تھا کہ 7 لوگ نیشنل اسمبلی میں کم ہیں، اور 5 لوگ جو ہیں وہ سینٹ میں کم ہیں۔ تو اب اگر تو مولانا صاحب مل جاتے ہیں، پھر تو یہ معاملہ ویسے ہی حل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھنے میں، مگر آج
ایاز صادق صاحب جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی کے، انہوں نے لیٹر دوبارہ سے ایک اور لیٹر لکھ دیا سیکرٹری الیکشن کمیشن کو کہ بھئی آپ نے جو ہم نے قانون بنایا ہے اس کے مطابق جو سیٹیں ہیں وہ آپ ان کو بانٹیں، ٹھیک ہے، تاکہ اسمبلی اکاؤنٹ پورا ہو اور جو بھی آئین سازی یا قانون سازی کرنی ہو وہ کی جا سکے۔ تو اس حوالے سے پھر وہ آج جو ایاز صادق صاحب نے یہ لیٹر لکھا ہے، اس کے بعد تھوڑا سا مشکوک ہو گیا پھر سے نا کہ شاید ان کے پاس نئی ثبوت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ آئینی ترمیم جو پاس ہونی ہے۔ اب کیا کہہ سکتے ہیں اس حوالے سے جی؟ یہ بہرحال یاد رہے کہ اسپیکر صاحب نے اس میں قانون کا حوالہ دیا ہے کہ جو ہم نے قانون پاس کیا ہے اس کے حوالے سے جو سیٹیں ہیں اس کو بانٹیں اور ہاؤس کو پورا کیا جائے۔ تو انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے کا حوالہ نہیں دیا۔ یہ جو ترمیم تھی جی، یہ ویسے پہلے تو ڈیٹ تھی کہ 8 اکتوبر کو پیش ہونی تھی، تو ابھی یہ تھوڑی ڈیلے کر دی گئی ہے۔ شاید اس میں بھی تھوڑا سا یہ شک ہے کہ شاید مولانا صاحب سے کوئی ڈسکشن ہوئی ہے، اور مولانا صاحب نے چونکہ ان کو کہا تھا کہ آپ اپنا مسودہ ہمیں دیں، ہم اپنا مسودہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، پھر اس میں جو بھی معاملات ہیں اس کو سیٹل کر لیتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے مولانا صاحب نے یہ کہا ہوگا کہ 2-4 دن ابھی آپ ویٹ کر جائیں اور اس کو ہم کر لیتے ہیں۔ تو مولانا صاحب نے ویسے پتہ یہ چلا ہے کہ مولانا صاحب نے پازیٹیو جیسا دیا ہے ان کو۔ اچھا جی، آئینی ترمیم کو رکوانے کے لیے نا ایک سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ یہ درخواست میں یہ لکھا ہے کہ جی یہ جو آئینی ترمیم منظور کروانے کے لیے جو ارادہ کیا جا رہا ہے، اس ارادے سے عمل درآمد کرنے سے پارلیمنٹ کو روک دیا جائے۔ اور آگے وہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہو قاضی فیاضی صاحب مطلب کہنے کا مطلب ہے اس طرح کی مطلب بیہودہ درخواست ہو اور آگے چیف جسٹس قاضی فیاضی صاحب ہو، تو کیسا رہے گا جی یہ اس کے حوالے سے؟ ایسی ان لاجیکل درخواست ہے، یعنی کوئی کام ابھی ہوا ہی نہیں ہے، اس کا ارادہ ہے تو اس کو روک دیا جائے۔ یہ اگر عمر طاہر بندیال صاحب ہوتے تو شاید یہ کام ہو چکا ہوتا ہے ابھی تک، کہ ارادے کو ہی روک دیا جاتا، کہ ارادہ بھی کرنا منع ہے۔ مگر یہ ہے کہ ادھر اس وقت فی الحال قاضی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی ان کے 20 دن پڑے ہیں یا 18 دن پڑے ہیں، وہ تو کم سے کم اس کو بالکل بھی نہیں تسلیم کرنے لگے کہ ایک ایسی بے وقوفانہ قسم کی درخواست ہے کہ ایک بندہ جو ارادہ کر رہے ہیں یہ پارلیمنٹیرینز کہ جی ایک آئینی ترمیم کا، اس کو روک دیا جائے۔ اچھا، اصل معاملہ اس درخواست کا یہ نہیں ہے، اصل معاملہ یہ ہے کہ اس درخواست کے ذریعے سپریم کورٹ سے بڑی ہوشیاری سے آرٹیکل 179 کی تشریح کے لیے کہا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے سپریم کورٹ کو کہ جی آپ یہ 179 آرٹیکل کی تشریح کریں، اور جب تک آپ اس کی تشریح نہیں کرتے اس وقت تک یہ جو انڈر پروسیس جو معاملہ ہے آئینی ترمیم کا، اس معاملے کو انڈر پروسیس کو روک دیا جائے، اور اس طرح کی کوئی آبزرویشن ہی پاس کر دیں کہ جب تک آرٹیکل 179 کی کانسٹیٹیوشنل انٹرپریٹیشن نہیں ہو جاتی اس وقت تک اگر کوئی ایسا معاملہ پارلیمنٹ کے زیر غور ہے تو اس پہ عمل درآمد کو روک دیں۔ اچھا جی، یہ جو 179 سیکشن کی جو تشریح ہے، اس کو اور اس میں پھر جو اسمبلی میں ایک معاملہ چل رہا ہے، سوچ و بچار چل رہی ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے، اس کو آئینی ترمیم کے حوالے سے جو سوچ و بچار چل رہی ہے اسمبلی میں، اس کو رکوانے کی جو درخواست ہے وہ اس تناظر میں بہت اہم ہے کہ جو اس تناظر میں کہ جو کل جو فلسطین کی کانفرنس ہو رہی تھی، آل پارٹیز کانفرنس، اس میں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایکچولی اس کانفرنس کے دوران 2 بریکس ہوئیں، اور ان بریکس میں 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب، اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب، اس کے بعد زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری، یہ 6 لوگ صرف موجود تھے اور ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو اس تناظر میں اس کو ایکچولی دیکھا جا رہا ہے
کہ یہ جو آج درخواست دے دی گئی ہے یہ اس میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے یہ درخواست دے دی گئی ہے۔ ان ملاقاتوں کے بعد سے گورنمنٹ کے جو نمائندگان ہیں ان میں بڑی گرمجوشی پائی جا رہی ہے کہ مولانا صاحب نے ہاں کر دی ہے، اور مولانا صاحب نے شاید ہاں کر بھی دی ہے، مگر کچھ شرائط کے ساتھ کہ شاید 1 2 کہ 3 ترامیم آپ جو لازم ہے وہ کر لیں، پھر بعد میں ہوتی رہیں گی۔ اس میں بھی انہوں نے میرا خیال کہا ہے، ان کو کہا ہے آپ 1 2 دن ٹھہر جائیں، ایک مسودہ ہم نے تیار کیا ہے، ایک آپ کا، ہم آپس میں ایکسچینج کر لیتے ہیں۔ اور پیپل پارٹی کو کہا گیا ہے کہ آپ لیڈ کریں اس کو، اور مولانا صاحب کے ساتھ مل کے وہ ایک مسودے کو فائنل کریں گے، اور اس کے بعد یہ شاید ایس سی او کانفرنس کے بعد اس کو پریزنٹ کیا جائے گا۔ اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے حوالے سے اس بات پہ بھی آپس میں اتفاق پایا گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں جو ان کا چیف ہے اس کو لگانے میں نہ کوئی حکومت نہ ہی مولانا صاحب کی طرف سے کوئی وہ لیا جائے گا جی کہ اس کو ہی لگائیں یا اس کو ہی لگائیں، جس طرح کہا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب کو لگایا جائے گا یا نہیں، مگر وہ میرا خیال قاضی صاحب ویسے انٹرسٹڈ بھی نہیں ہے، اور شاید مولانا صاحب بھی اس پہ ایگریڈ نہیں، یعنی ان دونوں سائڈوں سے کسی خاص شخصیت کے اوپر زور نہیں لگایا جائے گا، اور کسی غیر متنازع آدمی کو چیف جسٹس کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بنایا جائے گا۔ اور یہ سننے میں بھی آیا، اور ویسے بھی کہا جا رہا ہے کہ انیشیلی جو بل پیش ہونا ہے اس میں یہ میجر امینڈمنٹ یہی ہونی ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا قیام، اور پھر اس کے بعد اس کے جو چیف جسٹس وہ تو خیر غیر متنازع ٹائپ کی شخصیت کو بنایا جائے گا، اور شاید جسٹس جو ہے سپریم کورٹ کے جو ہے ججز ان کی تعیناتی کا بھی طریقہ کار جو ہے اس پہ وہ بھی شاید اس میں اس ترمیم میں کر دیا جائے، اس کے بعد پھر اس ترمیم کو ان پارٹس منظور کروا لیا جائے گا۔ اب دوسری سائڈ پہ وکلاء تنظیم کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے جو پی ٹی آئی کے حامد خان صاحب، انہوں نے بڑی تند و تیز قسم کی تقریر بھی کی، اور انہوں نے کہا تسی آپ ذرا یہ ترمیم کر کے دکھائیں پھر دیکھتے ہیں، اور یہ وکلاء پھر سڑکوں پہ ہوں گے، مگر ان کو یہ نہیں پتا یہ اصل میں یہ جو گروپ ہے اپنا حامد خان گروپ ہے، یہ وکلاء میں زیادہ 30% حیثیت رکھتا ہے، جو دوسرا گروپ ہے وہ زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ یہ اصل میں اس کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے وہ کیا تھا، وکلاء نے ایک تحریک چلائی تھی اور اس پہ چیف جسٹس کو بحال کر دیا گیا تھا۔ نہیں، وکلاء کی تحریک سے نہیں چیف جسٹس بحال ہوا تھا، ٹھیک ہے وکلاء کی تحریک ضرور چلی تھی، مگر جب ان کے ساتھ حکمران سیاستدان سیاسی جماعتیں ساتھ نکلی تھی، اس کے بعد پھر وہ تحریک کامیاب ہوئی تھی، تو وکلاء کی تحریکیں اس طرح کامیاب ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ اچھا جناب، آج کا ویلاگ اتنا ہی، پھر نیکسٹ انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ آپ کا شکریہ جی۔